یہ لوگ زندہ دفن کیسے ہوئے؟ 2010 میں چلی کی سین ہوزے مائن میں 33 مائن ورکرز روزانہ کی طرح گھنٹوں کا سفر کر کے مائن کی گہرائی میں پہنچے تھے۔ یہ لوگ عام دن کی طرح اپنے کام میں مصروف تھے، مگر تبھی ایک زوردار آواز آئی۔ آس پاس کی دیواریں ٹوٹنے لگی، چھت گرنے لگی، مائن کمزور پڑ چکی تھی۔ مائنرز جان بچانے کے لیے تیزی سے اوپر کی طرف جانے لگے، مگر مائن اوپر سے ہی گر رہی تھی۔ ان لوگوں کو مجبوراً نیچے گہرائی میں موجود سیفٹی روم ریفیوج میں جانا پڑا۔ کسی کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا، مگر اوپر جانے کے لیے جو اکلوتا راستہ تھا وہ ایک پہاڑ جتنے پتھر سے بند ہو چکا تھا۔ خوفزدہ کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت زمین کی سرفیس سے 2500 فیٹ نیچے قید ہو چکے ہیں۔ یہ فاصلہ دنیا کی ایک بڑی عمارت برج خلیفہ کی لمبائی جتنا ہے۔ اس وقت سیفٹی روم ریفیوج میں ان لوگوں کے پاس صرف 3 دن کا کھانا پانی ہے۔ اوپر سے آتی فریش ایئر کی چمنی بھی تباہ ہو چکی ہے۔ زمین کی گرمی ان مائنرز کے بدن کے گوشت کو بھون دے گی۔ نہ جانے کب آکسیجن ختم ہو جائے گی۔ آخر اب ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ دیکھتی آنکھوں اور سنتے ہوئے کانوں کو دماغی فائر پر خوش آمدید۔ 33 مائن ورکرز میں ایلیکس بھی تھا، جس کے فادر ہوزے ویگا جو ایک ریٹائرڈ مائنر تھے، وہ اوپر اپنے بیٹے کی مدد کے لیے سرچ ٹیم کے ساتھ مائن میں گھس چکے تھے۔ چھت، دیواریں، فلور سب میں دراڑ تھی۔ جوں جوں وہ نیچے جا رہے تھے خطرہ اور بڑھ رہا تھا۔ مائن بہت نازک صورتحال میں تھی، کبھی بھی سر پر گر سکتی تھی۔ مگر تبھی ایک بہت بڑے پتھر سے راستہ بلاک تھا۔ یہاں سے مائن کولیپس ہو چکی تھی اور نیچے جانا ناممکن تھا۔ ہوزے ویگا کو سرچ ٹیم زبردستی مائن سے باہر لے آئی۔ پورا ایک دن گزر چکا ہے۔ ہر دل کی دھڑکن تیز ہے۔ ایک بہن کا بھائی، ایک چھوٹے بچے کا باپ، ایک ماں کا جوان بیٹا، اور نہ جانے کون کون سا رشتہ لاپتہ ہے۔ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اس کی کسی کو کوئی خبر نہیں۔ مائننگ منسٹر لارنس گولبرن نے 9 ہائی سپیڈ ڈرل مشینز کو منگوایا۔ ان میں سے ہر ایک مائن کی ٹنل میں 6 انچ کا ہول کرے گی۔ منسٹر لارنس یہ جانتے تھے کہ اگر مائنرز زندہ بھی ہوں گے تو وہ صرف 3-4 دنوں تک ہی زندہ رہ پائیں گے۔ اوپر سے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مائنرز مائن کے کس لیول پر کس ٹنل میں ہیں۔ انجینئرز نے مائن کو 3 لیولز پر ٹارگٹ کیا۔ انہوں نے 1000 فٹ نیچے موجود ٹنلز میں ہول کیے۔ وہاں ان کو اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ملا۔ 1660 فیٹ نیچے موجود ٹنلز میں ہول کیے، وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ 7 دن گزر چکے ہیں۔ اب انجینئرز کا صرف ایک ہی ٹارگٹ تھا، مائن کی گہرائی میں موجود ریفیوج۔ مگر ابھی بھی ڈرلز کو ریفیوج تک پہنچنے میں 1 ہفتہ اور لگے گا۔ 14 دن گزر چکے تھے۔ 4 ڈرلز میں سے ایک ڈرل ریفیوج کے کافی قریب تھی۔ 99% چانسز تھے کہ بری خبر ہوگی، مگر تبھی ہارڈ راک کی وجہ سے ڈرل غلط ڈائریکشن میں مڑ گئی اور ریفیوج سے دور چلے گئی۔ صبح سویرے ڈرلنگ ٹیم نے ڈرل کرنا بند کر دیا۔ وہ ٹنل جو ریفیوج کے قریب تھی، اس میں ایک ڈرل اندر ہی ٹوٹ چکی تھی۔ انجینئرز کو ڈرلنگ کے وقت 2 لوہوں کی آپس میں ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی۔ 6 گھنٹوں بعد جب ڈرل واپس باہر آئی تو ہر کوئی حیران تھا۔ اس پر لال کلر کیا گیا تھا۔ غور سے دیکھا تو ایک نوٹ بھی بندھا ہوا تھا جس پر اسپینش میں لکھا تھا، ہم سب 33 ریفیوج میں ٹھیک ہیں۔ سب خوشی سے زیادہ حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فوراً ڈرل سے کیے گئے ہول کے ذریعے CCTV کیمرہ اور فون لائن کو مائنرز تک پہنچایا۔ 17 دنوں کی کوششوں کے بعد جب اندھیرے میں سے شفٹ سپروائزر لوئس ارزوا کا چہرہ سامنے آیا تو جان میں جان آ گئی۔ یقین پختہ ہو گیا اور خوشی اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ انجینئرز نے مدہوش ہو کر مائنرز کو کہا کہ وہ انہیں جلد ہی باہر نکال لیں گے، مگر کیسے نکالیں گے اور نکال بھی پائیں گے؟ ان پچھلے 17 دنوں میں زمین کی گہرائی میں مائنرز نے ایک نامعلوم طاقت کو استعمال کیا۔
ایسی طاقت جو نہ ان کو پانی سے ملی، نہ کھانے سے، نہ ہوا سے، نہ روشنی سے، بلکہ وہ ان کے اپنے اندر موجود تھی۔ اس نے ان 33 مائنرز کو اس وقت ایک مٹھی بنایا جب ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کوئی ان کو تلاش بھی کرے گا یا نہیں۔ شفٹ سپروائزر لوئس ارزوا کے پاس یقین کی طاقت تھی۔ لوئس نے سب مائنرز کو یقین دلوایا کہ ان کی فیملیز ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھیں گی، وہ ریسکیو ٹیم کو کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے مجبور کریں گی۔ ہم بھلے ہی ہزاروں فیٹ نیچے ہیں، انسانی مدد ہم سے بہت دور ہے، لیکن ہم یہ امید رکھ کر کہ اوپر ہمیں تلاش کرنے کی کوشش جاری ہے، ہم یہاں نیچے زمین کی گہرائی میں کئی دنوں تک زندہ رہنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس 3 دن کا فوڈ ہے، لیکن ہم میں سے ہر 2 دن میں صرف 1 گھونٹ دودھ اور 1 چمچ ٹیونا مچھلی کھائے گا۔ 17 دنوں تک خوفناک اندھیرے میں قید رہنا، گرمی سے تپتے رہنا، بھوک اور پیاس سے مرتے رہنا، کوئی کیسے سہ سکتا ہے؟ سائیکولوجسٹ کا کہنا تھا کہ مائنرز کو یقین تھا اپنے ریلیجن پر، اپنے اپنوں پر، اپنے آپ پر۔ ان کو جینا تھا اپنے بچوں کے لیے، اپنے چہیتوں کے لیے۔ یہ مائنرز زمین کی گہرائی میں دفن تھے مگر مرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب جو فوڈ پیک کر کے ہولو ٹیوب میں ڈال کر ان تک پہنچایا جا رہا تھا وہ ان کے لیے زہر تھا۔ ان 17 دنوں میں مائنرز کی باڈی کو ان کے مسلز اور فیٹ سے انرجی مل رہی تھی۔ مائنرز بہت دبلے پتلے اور کمزور ہو چکے تھے۔ اس کنڈیشن کو میڈیکل ٹرمز میں اسٹارویشن کہتے ہیں۔ مائنرز کو فوڈ کی سخت ضرورت تھی، لیکن ایک دم سے اتنے ہائی کیلوریز کے فوڈ کو کھا کر جس کی ان کے ڈائجسٹو سسٹم کو عادت نہیں رہی، مائنرز کو ہارٹ اٹیک آ سکتا تھا۔ چیلین گورنمنٹ نے فوڈ ریکمنڈیشن کے لیے ناسا سے کانٹیکٹ کیا اور پھر گلوکوز، منرلز اور وائٹامنز کے سولوشن کو پیک کر کے نیچے مائنرز تک پہنچایا۔ مائنرز ریفیوج میں کب تک زندہ رہ سکتے ہیں اس کا کسی کو نہیں پتا۔ مائنرز کو جلد از جلد باہر نکالنا تھا، مگر انجینئرز یہ کیسے کریں گے؟ اسٹراٹا 950 ڈرل مائن کے پاس پہنچ چکی تھی۔ یہ ڈرل پتھروں کو کاٹ کاٹ کر مائنرز تک سوراخ کرے گی، مگر اس کو مسلسل چلانے کے لیے اس کے بٹ کو ٹھنڈا رکھنا ہوگا، جس کے لیے ہر سیکنڈ 20 لیٹر پانی چاہیے ہوگا۔ سین ہوزے مائن ایٹاکاما ڈیزرٹ میں ہے، یہاں دور دور تک پانی کا کوئی نشان نہیں ہے۔ یہ طے پایا کہ ڈرل اسٹراٹا 950 کے لیے پانی واٹر ٹینکرز کی مدد سے دور دراز سے لایا جائے گا۔ 31 اگست کو اسٹراٹا 950 ڈرل نے ڈرل کرنا شروع کر دیا، مگر بری خبر یہ ہے اسے مائنرز تک پہنچنے میں 3 مہینے لگنے والے تھے۔ سن لائٹ کی UVA اور UVB ریز جو انسانی جسم پر سے بیکٹیریا، وائرس اور فنگس کو مارتی ہے، وہ کافی دنوں سے مائنرز تک نہیں پہنچ پائی، جس کی وجہ سے مائنرز کو انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے۔ ریفیوج میں کافی نمی ہے، ٹیمپریچر نامناسب ہے، حد سے زیادہ خارش کرنا اور اندھیرے میں کسی بھی کیڑے کا کاٹ جانا موت کی وجہ بن سکتا ہے۔ اوپر سے ماریو گومیز 63 سال کے بوڑھے ہیں، ان کا امیون سسٹم کافی ویک ہے۔ 56 ایئر اولڈ ہوریہے گایگیوس کو ہائی بلڈ پریشر ہے۔ ہوزے ہینریکیز ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، چھوٹا سا بھی انفیکشن مطلب موت۔ مائنرز کو جلد از جلد نکالنا ہوگا۔ 30ویں دن پینسلوینیا کے ڈرلنگ ایکسپرٹ برینڈن فشر اپنی امریکن بلڈ شریم T130 کے ساتھ میدان میں آئے۔ یہ ڈرل راک کو کاٹنے کے بجائے اسے توڑے گی اور اسٹراٹا 950 سے دگنی سپیڈ میں کام کرے گی۔ برینڈن کے اس ڈرلنگ پلان کو پلان B کا نام دیا گیا، اور اگر یہ کامیاب ہو گیا تو مائنرز 6 ویکس میں باہر آ سکتے تھے، مگر ڈیزرٹ کی راک بہت سخت ہے، کسی کو نہیں معلوم یہ ڈرل اسے کب تک فیس کر سکتی ہے۔ مائنرز کو ریفیوج میں 1 مہینے سے اوپر ہو چکا تھا۔ انہوں نے 1 مہینے میں سگریٹس اور الکوہل کو چھوا تک نہیں تھا، مگر اب ان کی برداشت سے باہر تھا۔ انجینئرز نے ان تک نکوٹین پاؤچ کو پہنچایا۔ ان کو مائن میں ہی فائبر آپٹک کیبل اور پروجیکٹر کے ذریعے لائیو چلی اور یوکرین کا فٹ بال میچ دکھایا گیا۔
सब सही चल रहा था, मगर तभी 800 फीट नीचे 12 इंच के होल में ड्रिल टूट गई और प्लान बी मर गया। स्ट्राटा 950 ड्रिल में खराबी आ गई और इस तरह प्लान ए भी बंद हो गया। महीने से ऊपर हो चुका है। माइनर्स को बाहर निकालने के लिए अब तक की गई सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। 42 बड़े बड़े ट्रक्स अजीबोगरीब लोहे के पीसेस ला रहे थे। ये एक बहुत बड़ी ड्रिलिंग रिग थी जो ज़मीन से ऑयल निकालने के लिए इस्तेमाल होती थी, मगर अब ये इंसानों को निकालेगी। लेकिन इसको कंस्ट्रक्ट होने में ही 10 दिन चाहिए थे। ब्राज़ील से एक काफ़ी बड़े मैग्नेट को मंगवाया गया, जिसे उस होल में डाला जिसमें प्लान बी की ड्रिल टूट कर फंस चुकी थी। अब देखना ये था क्या ये मैग्नेट ड्रिल के टूटे हुए पार्ट को अपने साथ चिपका कर ऊपर ले आएगा या नहीं। आहिस्ता आहिस्ता ड्रिल ऊपर आ रही थी। बिल्कुल सन्नाटा था। हर कोई देखना चाहता था मैग्नेट के साथ चिपक कर टूटा हुआ ड्रिल का हिस्सा ऊपर आ रहा है या नहीं। मगर तभी ड्रिल का टूटा हुआ पार्ट ऊपर आ गया। प्लान बी दोबारा जिंदा हो गया और ड्रिलिंग शुरू हो गई। माइनर्स के पास अच्छे की उम्मीद के साथ सब्र करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उन्हें अभी भी यकीन था कि वो यहाँ से जिंदा सही सलामत निकल जाएंगे, मगर इस यकीन की भी आखिरी सांसें चल रही थी। अपनी फैमिली से वीडियो कॉल्स करके थक चुके थे और उनको अपने सीने से लगाना चाहते थे, मगर तभी अचानक एक ब्लास्ट हुआ। प्लान बी की ड्रिल 12 इंच का होल करते हुए रेफ्यूज तक पहुंच चुकी थी। बस अब एक दूसरी ड्रिल से इस होल को 12 इंच से 28 इंच का करना था, मगर इसमें भी काफ़ी दिन लगने थे। नासा ने एक अजीबोगरीब चीज़ भेजी जिसका नाम फीनिक्स था। ये 20 मिनट में एक माइनर को रेफ्यूज से ज़मीन के ऊपर पहुंचाने वाली थी। ये एक तरह की लिफ्ट थी। इसमें कैमरा था, लाइट थी और ऑक्सीजन सप्लाई का इंतज़ाम था, मगर ये काफ़ी ख़तरनाक था। अगर फीनिक्स बीच में कहीं पत्थर से फंस कर अटक गया तो क्या होगा उस इंसान का जो उस वक्त उसके अंदर होगा। उसके दिल की धड़कन आपे से बाहर होगी, चारों तरफ अंधेरा होगा और वो मदद के लिए चीख रहा होगा। फाइनली वो दिन आ गया। फ्लोरेंसियो एवालोस सबसे पहले फीनिक्स में सफ़र करके ज़मीन के ऊपर आने वाले थे। इनकी वाइफ और 7 साल का बेटा इनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। जूं जूं फीनिक्स चलना शुरू हुआ, दिलों की धड़कन तेज़ हो गई। रेफ्यूज में माइनर्स और इंजीनियर्स की एक ही प्रे थी, फीनिक्स बीच में कहीं ना रुके। मगर तभी फीनिक्स बगैर रुके ऊपर आ गया और लोगों की जान में जान आ गई। इस तरह एक एक करके 33 की 33 फैमिलीज दोबारा मुकम्मल हो गई। इंसान दफन ज़रूर हुए थे, मगर वो मरे नहीं, क्योंकि उन्होंने चाहा नहीं। दैट्स द पावर ऑफ यकीन। अगर खुद पर हो तो क्या नहीं हो सकता। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ।